معزز حاضرین، آج ہم لوگ عید الاضحیٰ کی 2 رکعت نماز ادا کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ ہر سال یہ عید، جسے عید قرباں بھی کہا جاتا ہے، ہم لوگ مناتے ہیں۔ اور یہ قربانی دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی یادگار ہے۔ اس کے جو واقعات ہیں ہم لوگ سب آدمی اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آزمائشیں ہوئیں اور ہر آزمائش میں وہ کامیاب ہوئے۔ یہ سارے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ دراصل اس قربانی کا جو پیغام ہمارے لیے ہے، اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز تو اس میں یہ ہے کہ یہ ایک عظیم عبادت ہے۔ ہم اس کو تہوار کے طور پر مناتے ہیں نا، لیکن نہیں، یہ تہوار نہیں بلکہ یہ ایک عظیم عبادت ہے جس کو ہم ادا کرتے ہیں۔ تو اس عظیم عبادت کو جو ہم ادا کرتے ہیں، اس سے ہمارے لیے کیا میسج ہے، ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ ہر سال یہ کام ہم دہراتے چلے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے وہ قرآن کی ایک آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ہماری نماز، ہماری قربانی، ہمارا جینا اور ہمارا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ تو یہ عبادت ہماری خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے، خلوص نیت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اس میں کسی طرح کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اس میں کسی طرح کا دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ عام طور سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارا خصی تو اتنے ہزار کا ہے، ہمارا خصی ایسا ہے ویسا ہے، اور ہم اس کی نمائش کرتے ہیں، اس کو گھماتے بھی ہیں، بعض اوقات علاقے میں گھما کر کے لوگ دکھاتے بھی ہیں کہ یہ ہم قربانی کرنے جا رہے ہیں، یہ ہمارا خصی ہے۔ یہ جو نیت ہے وہ اخلاص کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ ریاکاری کی بنیاد پر ہے۔ تو ہم جو یہ عمل کرنے جا رہے ہیں یہ خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اور اللہ کے سامنے مطلب یہ ہے کہ ہم کو سرنڈر ہونا چاہیے، تب ہماری یہ قربانی ہوگی اور اللہ اسے قبول بھی کرے گا۔ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس نہ تو اس جانور کا خون پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے، لیکن جس تقوی کے تحت اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم یہ قربانی پیش کر رہے ہیں، دراصل وہ تقوی اللہ تعالیٰ کے یہاں کام کرتا ہے۔ تو پہلی چیز ہے خالص، ہمارا عمل جو ہو وہ خالص اللہ کے لیے ہو۔ دوسری چیز جو ہم کو مطلب یہ ہے کہ اس قربانی سے جو میسج ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم صرف اس جانور کی قربانی دینے والے نہیں بنے، بلکہ اپنے نفس کی قربانی دینے والے بنے۔ ہر وقت ہمارا نفس یہ مطالبہ کرتا رہتا ہے، غلط کام کی طرف اکساتا رہتا ہے۔ ہمارا نفس جو ہے وہ ہر وقت غلط کام کی طرف دعوت دیتا رہتا ہے، لیکن ہم اپنے نفس کے اس مطالبات کو قربان کر کے ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف پلٹتے ہیں۔ یہ ہمارے نفس کی قربانی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو کوئی بھی اللہ کے اتارے ہوئے ہدایت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا ہے
दरअसल वही लोग काफिर हैं। तो हमको देखना पड़ेगा कि हर मामले में दो रास्ता आपके सामने आएगा। एक रास्ता शैतान का बनाया हुआ, आपके बाप दादा और ख़ानदान का रस्म व रिवाज, और दूसरा रास्ता जो है अल्लाह और अल्लाह के रास्ते का। ये दो हर मरहले में, ज़िंदगी के हर शुबह हयात में आपको दो मरहला सामने आएगा। हम किस पर जाएं, किस पर अमल करें, किस पर अमल नहीं करें, किस मामले में कौन सा रास्ता इख्तियार करें, कौन सा तरीका इख्तियार करें, ये हमको हर जगह देखना पड़ेगा। और हर जगह हमको अपने नफ्स की कुर्बानी देनी पड़ेगी। हर जगह अपने ख्वाहिशात की कुर्बानी दे करके जो है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ हमको जाना पड़ेगा। अगर ऐसा करते हैं तो वाकई हम कुर्बानी करते हैं, और हम ये साल में एक मरते नहीं बल्कि सालों भर हम अपने नफ्स की कुर्बानी करके ये साबित करते हैं कि हम अल्लाह की खालिस इबादत करने वाले हैं, और हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की पैरवी करने वाले हैं। हम अपने बाप दादा के रस्म व रिवाज के पैरोकार नहीं हैं, हम अपने समाज के पैरोकार नहीं हैं, हम अपने बड़े आदमियों के बनाए हुए तरीके के पैरोकार नहीं हैं, बल्कि हमारा तरीक़ा वो है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का है। ये हमको हर वक्त कुर्बानी देनी पड़ेगी अपने नफ्स की। अगर ऐसा करते हैं और हम कुर्बानी करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, सालों भर तो हम अपने रस्म व रिवाज के पाबंद हैं, हम अपने तरीक़े के पाबंद हैं, और अल्लाह के रसूल के तरीक़े को छोड़ करके हम उन तरीक़े को अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर चल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये कुर्बानी नहीं बल्कि कुर्बानी के साथ एक मजाक है जो हम कर रहे हैं। तो हमको इस दो तरीके से सोचना ज़रूरी है कि हमारा जो अमल हो वो खालिस अल्लाह के लिए हो, और हम ज़िंदगी के हर मामले में अपने नफ्स को कुर्बान करके जो है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ पलटें। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी कुर्बानी है, और हमारा इबादत है, और हम अल्लाह ताला के यहाँ सुरखरू होंगे। अल्लाह ताला उसको कबूलियत अता फरमाएगा। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।